السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند سوالات جو لوگوں کے آئے ہیں اس کا جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا گیا ہے، 27 رجب کا روزہ رکھنا سنت ہے یا واجب ہے؟ تو جواباً یہ عرض ہے کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا نہ تو سنت ہے اور نہ واجب ہے۔ اگر آپ یوں ہی رجب کے مہینہ میں کسی بھی دن روزہ رکھنا چاہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، نفلی روزہ ہوگا، اور نفلی روزہ آپ پورے سال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ رجب کے اندر 27 رجب کو یہ جان کر کے روزہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں جب آپ کو یہ بات معلوم ہوتی کہ کسی نے 27 رجب کا روزہ رکھا ہے تو آپ اسے بلاتے اور ان سے کہتے کہ تم کھانا کھاؤ، یعنی اس کا روزہ توڑوا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 27 رجب کا روزہ اس نیت سے وہ لوگ رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کا روزہ رکھا ہے اور ہم سنت سمجھ کر کے رکھ رہے ہیں، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ توڑوا دیا کرتے تھے۔ اگر آج آپ 27 رجب کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ثواب کے نیت سے رکھ لیجئے، سنت اور واجب کے ارادے سے رکھیں گے تو ایسا رکھنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں شامل ہوا، 2 رکعت ہماری چھوٹ گئی، تو اب چھوٹی ہوئی 2 رکعتوں کو ہم کس طریقہ پر ادا کریں؟ تو دیکھیے، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ مسجد کے اندر گئے، امام صاحب مغرب کی تیسری رکعت میں تھے، آپ جا کر کے شامل ہو گئے، 2 رکعت آپ کی چھوٹ گئی، تو آپ اس کو ادا اس طریقہ پر کریں گے، امام صاحب کے سلام پھیرنے کا آپ انتظار کریں گے۔ جب امام صاحب دوسری طرف سلام پھیرنے لگیں یا پھر پھیر دیں تو آپ سلام نہ پھیریں بلکہ آپ کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ اس طریقہ پر نیت باندھ لیجئے اور سب سے پہلے ثنا پڑھیے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے اور ضم سورہ کیجیے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیے، رکوع سے اٹھ کر کے پھر سجدے کے اندر جائیے، 2 سجدہ کرنے کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے، اس کو قعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو التحیات پڑھنی ہے مکمل، اور تشہد کے اوپر انگلی اٹھانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے، ضم سورہ کیجیے، رکوع اور سجدہ کیجیے، اور سجدے کے بعد آپ کو پھر سے بیٹھ جانا ہے۔ یہ آپ کا قاعدہ اخیرہ ہوگا۔ اس میں آپ کو درود التحیات پڑھنی ہے، تشہد کے اوپر انگلی اٹھانی ہے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیے، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیے، اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی مغرب کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا سوال کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب گھر میں قرآن شریف کافی دنوں سے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ بوسیدہ ہے، ان کے ورق پھٹ گئے ہیں، تو ہم اب اس کو کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے گھر میں قرآن کریم کا وہ نسخہ ہے جو کافی پرانے ہو گئے ہیں اور آپ اس کے پھٹ چکے ہیں، آپ اگر اسے تلاوت میں لانا چاہیں تو چونکہ پھٹا ہونے کی وجہ سے آپ اس کو تلاوت میں بھی نہیں لا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں علماء کرام نے 2-3 طریقہ بتلائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرانا کنواں ہو جس کے اندر پانی استعمال میں نہ آتا ہو، سوکھ چکا ہو، تو اس کنویں کے اندر آپ اس قرآن کریم کو ڈال دیجئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دفن کر دیجئے۔ تو دفن کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر آپ کو
قبرستان کے اندر کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں آپ اسے دفن کر سکتے ہیں تو آپ باؤنڈری کے کنارے گڑھا کھود کر کے آپ اس قرآن کریم کو وہاں پہ دفن کر دیجئے۔ قرآن کریم کو قبرستان ہی کے اندر دفن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر، آپ کے صحن میں کہیں پہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ آدمی کے آنے اور جانے کا سلسلہ نہ ہو، وہاں پہ آدمیوں کا آنا جانا نہ ہو، گھر کا کونا ہو، صحن کا کونا ہو، تو ایسی جگہ پہ آپ اپنے گھر کے احاطے کے اندر بھی قرآن کریم کو دفن کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ اس پہ بھی قادر نہیں ہیں تو پھر آخر میں آخری درجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ قرآن کریم کے اس بوسیدہ نسخے کو جلائیے۔ یہ جلانا استہزاء کے طور پر نہیں ہوگا، جلا کر کے آپ اسے راکھ بنائیے اور راکھ کو کسی باٹل کے اندر یا پھر کسی کور میں اسے پیک کرنے کے بعد پانی کے اندر اسے بہا دیجئے، یا پھر اس راکھ کو کہیں ایسی جگہ پہ دفنا دیجئے جہاں پہ لوگوں کے آنے جانے کا راستہ نہ ہو۔ تو یہ بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے سجدہ تلاوت کے تعلق سے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آیت سجدہ آتی ہے، تو ہم سجدہ کس طریقہ پر کریں، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اور اس کے اندر اور کئی ایک سوال کیے گئے ہیں، وہ سوال بھی انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کے بعد پڑھوں گا۔ تو دیکھیے، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، آیت سجدہ آ جائے تو آپ تلاوت کو اولن تو یہ ہے کہ وہیں پہ موقوف کر دیں، کھڑے ہو جائیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر، آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے کے اندر جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی العلی کم سے کم 3 دفعہ پڑھیے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ سلام پھیرنے کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کھڑ نہیں سکتے تو آپ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے، پھر سجدے کی تسبیح پڑھ کر کے پھر سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیے۔ تو یہ دوسرا طریقے سے بھی آپ ایسا ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ سوال آیا ہے کہ اگر ہم سجدہ تلاوت بھول جائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ یاد رکھیے، سجدہ تلاوت یہ واجب ہے۔ جب آپ قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں اور 14 جگہ پہ جو آیت سجدہ آتی ہیں، تو یہ 14 سجدے کی تلاوت کرنے کے بعد 14 سجدہ کرنا آپ کے ذمہ یہ واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جب کا جب اگر آپ ادا کر لیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، بعد میں بھول گئے تو یہ ذمہ آپ کے اوپر باقی رہے گا، ادا کرنا ضروری رہے گا۔ جب بھی یاد آ جائے تو آپ اس کو ادا کر لیجئے۔ اور یہاں پہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آیت سجدہ آ گیا تو پھر کیا ہم اس وقت میں آیت سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے، عصر کی نماز اور فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد حنفی مسلک کے حساب سے پھر آپ قضائے عمری کے علاوہ کوئی دوسری نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ان دونوں اوقات میں آیت سجدہ اگر آ جائے تو آپ آیت سجدہ کر سکتے ہیں، ان کی گنجائش ہے۔ پھر اس کے بعد آیت سجدہ 3 اوقات میں نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں سے ایک ہے طلوع آفتاب کے وقت میں، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے 20 منٹ تک، یعنی فجر کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے 20 منٹ تک جو اوقات مکروہہ ہے اس میں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک ہے زوال کا وقت۔ زوال کا وقت بھی جب سورج بالکل بیچ آسمان پہ آ جاتا ہے تو یہ بھی اوقات مکروہہ میں سے ہیں، اس وقت بھی آپ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہے غروب آفتاب، یعنی جب سورج ڈوب رہا ہو، مغرب کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس سے 7 منٹ پہلے تک، 7 منٹ اس سے پہلے تک جو ہے یہ اوقات مکروہہ ہے،
آپ اس کے اندر بھی سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال اسی سلسلے میں اس طریقہ پر آیا ہے کہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کر رہے ہیں لیکن کسی وجہ سے ہم تلاوت کرنا بھول گئے، لیکن جس دن ہمارا قرآن مکمل ہوا الحمدللہ اور پورے 14 سجدے ہو گئے تو کیا ایک ساتھ ہم 14 سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، اگر آپ کو یاد نہیں رہا اور پورا قرآن کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک ساتھ ہی 14 سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ایک ساتھ 14 سجدہ۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد نیت کریں گے کہ میں آیت سجدہ کرتا ہوں یا پھر کرتی ہوں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے کے اندر چلے جائیے، سجدے کی تسبیح پڑھیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ تو اگر آپ مکمل پورا 14 سجدہ ایک ہی ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھہرنے کے اوپر آپ قادر ہیں تو ہر دفعہ آپ ٹھہریے اور سجدے کے اندر جائیے۔ اگر آپ ٹھہرنے پہ قادر نہیں ہیں کہ بھائی اتنا ہم نہیں ٹھہر سکتے ایک ساتھ، تو آپ جو ہے ایک بار ٹھہر جائیے اور اس کے بعد ماں بقیہ سجدہ جو ہوں گا 13 یا پھر جتنا بھی آپ ٹھہر کے کرنا ہے کر لیجئے، پھر باقی سجدہ آپ بیٹھ کر کے ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ علماء کرام نے لکھا ہے۔ اور ایک اور سوال آیا ہے کہ میں جب سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں سجدہ تلاوت کے تعلق سے مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک بار بھی سجدہ تلاوت نہیں کیا، تو اب میں ان پورے سجدہ تلاوت کو کس طریقہ پر ادا کروں؟ تو اس کے بارے میں بھی علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ آپ قرآن کریم جب سے سیکھے ہیں اس وقت سے لے کر کے آپ اپنی ابھی تک کے زندگی میں اندازہ لگائیے کہ آپ نے کتنا قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ کتنا قرآن کریم مکمل کیا ہے تو اسی اعتبار سے آپ کے ذمہ میں کتنے سجدہ تلاوت آئے تو آپ اس حساب سے آپ گنتی کر کے جو ہے نماز کے بعد یا جو بھی آپ کا اوقات مکروہ کے علاوہ ہو اس اوقات میں آپ یہ نیت کر کے کہ میں آیت سجدہ کی نیت کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد سجدہ تلاوت کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کے مکمل سجدہ تلاوت پوری ہو جائے گی۔